یہ 12 اکتوبر 2023 ہے۔ میکڈونلڈز کی ہر برانچ پر رش ہے، کاؤنٹرز پر لمبی لائنز ہیں، بچے ہیپی میل اور ینگسٹرز دوستوں کے ساتھ میک ڈیلز انجوائے کر رہے ہیں۔ ہر شہر، ہر ملک، ہر گلی کے کونے پر وہی چمکتے ہوئے گولڈ آرچ ہیں، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر کچھ ایسا ہوا کہ ایک ہی دن میں یہی رش خالی کرسیوں میں بدل گیا۔ انہی قطاروں میں کھڑے لوگ پروٹیسٹ میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ وہ برانڈ جو کبھی تمام برانڈز کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، آج اسٹرگلنگ پوزیشن پر کھڑا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ میکڈونلڈ بند ہونے کا شور سنائی دینے لگا؟ پوری کہانی سنائیں گے آپ کو شروع سے آخر تک، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجیے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تھنک ٹوڈے۔ یہ تھنک کا مین چینل نہیں ہے، تھنک کے مین چینلز پر ہم ڈاکیومنٹریز پبلش کرتے ہیں۔ واپس آتے ہیں اس سٹوری میں، فوڈ امپائر میکڈونلڈ کی کہانی پر، جس کی چمک صرف ایک دن میں ماند پڑ گئی۔ جی ہاں، صرف ایک دن میں، کیونکہ 12 اکتوبر 2023 تک سیلز ٹاپ پر تھیں۔ پھر آیا 13 اکتوبر 2023 کا وہ دن جس نے سب بدل دیا۔ آخر کیا ہوا اس ایک دن میں؟ اس ایک دن کے بارے میں بتانے کے لیے ہمیں 86 سال پیچھے جانا پڑے گا، جہاں سے میکڈونلڈ کا آغاز ہوا۔ سال تھا 1940 اور جگہ تھی امریکہ۔ دو بھائی، ڈک میکڈونلڈ اور میک میکڈونلڈ، ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ چلا رہے تھے جس کا نام تھا میکڈونلڈز۔ یہ ریسٹورانٹ چھوٹا ضرور تھا لیکن عام نہیں تھا، کیونکہ ان بھائیوں نے کچھ ایسا کیا جو اس سے پہلے فوڈ انڈسٹری کی ہسٹری میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ لے کر آئے اسپیڈی سسٹم، جس نے برگر بنانے کا پورا سسٹم ہی بدل دیا۔ یعنی ایک ایسا تیز رفتار فیکٹری جیسا کچن جہاں کھانا منٹوں میں تیار ہو کر کسٹمر کے ہاتھ میں ہوتا۔ اور یہی وہ ریولیوشنری ٹرن تھا جہاں سے دنیا کو ایک نیا کانسیپٹ ملا، فاسٹ فوڈ، جو آج ہم سب فوڈیز کی جان ہے۔ خیر، پھر اس کہانی میں ایک دھماکے دار انٹری ہوتی ہے بریلینٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والے رے کراک کی۔ رے کراک نے اس چھوٹے سے برانڈ کے اندر چھپا ہوا وہ پوٹینشل پہچانا جسے خود میکڈونلڈ بھائی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ انہوں نے یہ برانڈ خریدا اور اپنی ماسٹر بزنس اسٹریٹجی سے اسے صرف ایک برگر چین نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ نیٹ ورک بنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 100 سے زیادہ ملکوں میں میکڈونلڈز کے گولڈن آرچ پھیلتے چلے گئے۔ 40,000 سے زیادہ برانچز کھل گئیں۔ اس کے علاوہ میکڈونلڈز نے وہ کمال کیا جو ہر برانڈ کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس نے خود کو ہر ملک کے کلچر اور ذائقے میں ڈھال لیا، جیسے انڈیا کی مارکیٹ کے لیے اپنے مینیو سے بیف کو بالکل ہٹا دینا اور پاکستان میں تیز اسپائسی مینیو لانچ کرنا۔ اب میکڈونلڈ صرف ایک برگر کمپنی نہیں رہا تھا، بلکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنیوں میں سے ایک تھا۔ فرنچائزز اسے رینٹ پے کرتی تھیں۔ یہ ایک گلوبل کلچر آئیکن بن چکا تھا۔ بچوں کے لیے انہیپی میل کا جادو اور بڑوں کے لیے افورڈیبل فاسٹ اور بہترین کھانا۔ غرض یہ کہ سب اس کے دیوانے تھے۔ اور یہی نہیں بھائی، یہ دنیا کی اکانومی کو میجر کرنے کا ایک باقاعدہ پیمانہ بن گیا تھا، بگ میک انڈیکس، جس کے ذریعے آج بھی اکانومی ایکسپرٹس دنیا بھر کی کرنسیز کی ویلیو کا اندازہ لگاتے ہیں۔ آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھلا ایک برگر سے اکانومی یا کرنسی کی ویلیو کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ تو بھائی صاحب، اس کا فارمولا بہت ہی سمپل ہے۔ دنیا کی کوئی اور چیز ایسی نہیں جو امریکہ، پاکستان، انڈیا یا دبئی میں بالکل ایک جیسی ملتی ہو، لیکن میکڈونلڈ کا برگر ہر ملک میں ایک ہی سائز، ایک جیسی ویجیٹیبلز، ایک ہی چیز اور ایک جیسے مٹیریل سے بنتا ہے۔ اسی لیے ایکسپرٹس میکڈونلڈز کے اس ایک برگر کی قیمت کو دنیا بھر کے ممالک میں کمپیئر کرتے ہیں۔ اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس ملک میں کتنی مہنگائی ہے اور وہاں کے روپے یا کرنسی کی اصل طاقت ڈالر کے مقابلے میں کتنی کم یا زیادہ ہے۔ اس چمک دھمک کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میکڈونلڈ کو کوئی برا بول ہی نہیں سکتا۔ مگر پھر آیا وہ دن جس نے میکڈونلڈز کی پوری کہانی بدل دی۔ 13 اکتوبر 2023 اسرائیل غزہ جنگ کو شروع ہوئے 7واں دن تھا، جب میکڈونلڈز اسرائیل کی مقامی فرنچائز ایلونیال لمیٹڈ کی ایک اناؤنسمنٹ نے پوری دنیا میں طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیلی افواج کو روزانہ مفت کھانے فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ انہیں 50% ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے۔
یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ مسلم ممالک میں شدید غم و غصہ بھڑک اٹھا، سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگز چلنے لگے۔ پاکستان، مصر، ملائیشیا، کویت اور انڈونیشیا کی سڑکوں پر میک ڈونلڈز کے خلاف باقاعدہ احتجاج ہونے لگے۔ لوگوں نے میک ڈونلڈز کے کپ اور پیکٹ سرے عام چلائے۔ ایکسٹریم ری ایکشن آیا، نعرے لگے کہ جو ظلم کی حمایت کرے گا اس کا بائیکاٹ ہوگا۔ اور یہ صرف نعرے نہیں تھے، لوگوں نے بائیکاٹ کر کے بھی دکھایا، اور بس یہیں سے میک ڈونلڈ کا فال شروع ہوا۔ فوری طور پر کچھ میک ڈونلڈ فرنچائزز نے اسرائیلی برانچ کے اس اقدام سے اعلانیہ لا تعلقی ظاہر کی، اور بعض نے تو غزہ کے متاثرین کے لیے فنڈ جمع کرنے کا بھی اعلان کر دیا، مگر عوام کا غصہ اتنی آسانی سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ ایک برانچ کی غلطی کا خمیازہ اب پوری دنیا میں پھیلے برانڈ کو بھگتنا تھا۔ فروری 2024 میں میک ڈونلڈز نے پچھلے 4 سالوں میں پہلی بار اپنا عالمی سیلز ٹارگٹ مس کر دیا۔ مڈل ایسٹ، چین اور انڈیا کی مارکیٹ میں جہاں 5.5% گروتھ متوقع تھی، وہاں پر گر کر 0.7% رہ گئی۔ 0.7%۔ ایم ڈی پی آئی کی بزنس ریسرچ کے مطابق میک ڈونلڈ مصر کی سیلز میں تقریباً 70% کی تاریخی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وال اسٹریٹ پر اسٹاکس ڈاؤن ہونے لگے، سرمایہ کار پریشان ہونے لگے، اور حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ کمپنی کے گلوبل سی ای او کرس کیمکنسکی نے خود مانا کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے برانڈ کو شدید کاروباری نقصان پہنچا ہے۔ اور بالآخر اپریل 2024 میں میک ڈونلڈ کارپوریشن کو ایک بڑا فیصلہ لینا پڑا۔ اسرائیل کی مقامی فرنچائز سے تمام 225 ریسٹورانٹس اور 5000 ملازمین پر مشتمل پورا نیٹ ورک خود واپس خریدنا پڑا۔ اس کے علاوہ کمپنی نے پرائسز میں تاریخی کمی کی تاکہ برانڈ کو مزید عالمی نقصان سے بچایا جا سکے، لیکن کوئی بھی حربہ کام نہیں آیا۔ لوگوں کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، اور رزلٹ یہ تھا کہ وال مارٹ کے اندر موجود 100 سے زائد برانچز کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا گیا۔ پاکستان نے بھی اس بائیکاٹ مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پلس کنسلٹنٹ کے سروے کے مطابق دسمبر 2023 میں 68%، جبکہ اپریل 2024 تک 84% پاکستانیوں نے میک ڈونلڈز کو بائیکاٹ کیے رکھا، جس کی وجہ سے 26 سال پرانی کراچی کی تاریخی طارق روڈ برانچ سمیت کئی آؤٹ لیٹس بند کرنے پڑے تھے۔ لیکن بھائی صاحب، یہ کہانی صرف بائیکاٹ تک محدود نہیں رہی۔ اسی دوران پردے کے پیچھے ایک اور بڑا طوفان سر اٹھا رہا تھا، اور وہ تھا گلوبل انفلیشن، یعنی مہنگائی کا طوفان۔ بائیکاٹ مہم کے شروع میں میک ڈونلڈز نے اس کے اثر کو کم کرنے اور کسٹمرز کو واپس لانے کے لیے سستی ڈیلز متعارف کروائی تھیں، لیکن کوئی بھی بزنس ہمیشہ خسارے میں ڈیلز نہیں سیل کر سکتا۔ تو بڑھتے ہوئے بجٹ کی وجہ سے کمپنی کو مجبوراً مینیو کی پرائسز دوبارہ بڑھانی پڑی۔ لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں انفلیشن اتنی بڑھ گئی کہ میک ڈونلڈ اب پرانا سستا اور افورڈیبل برانڈ نہیں رہا۔ وہ مڈل کلاس کسٹمرز جو روزانہ میک ڈونلڈ کھاتا تھا، اب گھر کے کھانے یا سستے لوکل فوڈ کی طرف شفٹ ہو گیا۔ صرف مسلم ممالک ہی نہیں بلکہ خود امریکہ اور یورپ میں بھی صارفین نے اس کے مینیو کو اوور پرائزڈ کہہ کر اسکپ کر دیا۔ رہی صحیح کسر تب پوری ہو گئی جب کمپنی نے اپنی موبائل ایپ پر ملنے والی بہت مقبول پروموشنز بائی ون گیٹ ون فری والی ڈیلز کو اچانک بند کر دیا۔ اس فیصلے نے کسٹمرز کے غصے کو مزید بھڑکا دیا، اور ایپ ڈاؤن لوڈز کا گراف بھی تیزی سے نیچے گر گیا۔ حالات اس حد تک خراب ہوئے کہ خود میک ڈونلڈز کے گلوبل سی ای او ایک بار پھر آ کر مانے کہ مسئلہ ہماری اسٹریٹجی میں نہیں تھا بلکہ ہمارے فیصلوں کے غلط امپلیمنٹیشن میں تھا، جس نے کسٹمرز کو ہم سے مزید دور کر دیا۔ اب یہاں میک ڈونلڈ کے لیے ایک اور نئی جنگ چھڑ گئی۔ اس بار یہ جنگ مڈل ایسٹ میں نہیں بلکہ خود ان کی اپنی ہوم مارکیٹ یعنی امریکہ کے اندر تھی۔ جون 2025 میں امریکہ میں میک ڈونلڈز پر یہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ میرٹ کے بجائے مخصوص کوٹے کے تحت جابز دے رہا ہے۔ جب پولیٹیکل پریشر بڑھا تو میک ڈونلڈز نے یہ کوٹا سسٹم ختم کر دیا، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیمیں میک ڈونلڈز کے خلاف کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے امریکہ میں کمپنی کے خلاف نیا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ یعنی جو برانڈز مشرق وسطیٰ میں بائیکاٹ بھگت رہا تھا، اب اپنی ہی ہوم مارکیٹ امریکہ میں بھی میدان جنگ میں کھڑا تھا۔ اور پھر آیا ایک اور دھچکا جولائی 2025، جب کمپنی کے تھرڈ پارٹی ہائرنگ پورٹل paradox.ai پر
बड़ा साइबर हमला हुआ जिससे 6 करोड़ 40 लाख कस्टमर्स और जॉब एप्लीकेंट्स का डेटा लीक हो गया। अब क्या हुआ? इससे कंपनी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। उन तमाम बहरानों का असर यह हुआ कि अमेरिकी मार्केट में कस्टमर्स की तादाद मुसलसल गिरने लगी और फिर अगस्त 2026 में मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन को एक सख्त फैसला लेना पड़ा। कंपनी ने अपने यूएस बिजनेस के सदर जो एलिंग्स को ओहदे से हटा दिया ताकि मैकडॉनल्ड्स के इस डूबते हुए बहरान पर किसी तरह काबू पाया जा सके। मगर अब आ जाते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आप सब जानना चाहते हैं। क्या मैकडॉनल्ड्स की ये सल्तनत वाकई गिरने वाली है? तो मेरे भाई, हम जज्बाती बातों से हटकर फैक्ट्स पर बात करते हैं। तो मैकडॉनल्ड के मुकम्मल बंद या बैंकरप्ट होने के चांसेस तकरीबन 0% है। इसके दो सब रीजंस हैं। पहली वजह इसका मजबूत रियल एस्टेट नेटवर्क। जैसे कि हमने शुरू में बात की कि मैकडॉनल्ड दुनिया की बेहतरीन लोकेशंस का मालिक है और फ्रेंचाइजीज इसे बाकायदा रेंट पे करती हैं। तो जब तक जमीन की कीमत बाकी है, ये ब्रांड मुआशी तौर पर डूब नहीं सकता। दूसरी वजह इसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजर्व। हालिया सहमाही की रिपोर्ट के मुताबिक मैकडॉनल्ड ने 2 अरब 36 करोड़ डॉलर का खालिस प्रॉफिट कमाया है, जबकि 2026 की दूसरी सहमाही में इसका कुल रेवेन्यू 7 अरब 9 करोड़ डॉलर था। यानी बॉयकॉट और नुकसान के बावजूद इनकी जेब में अब भी अरबों डॉलर जा रहे हैं। हाँ, ये हकीकत है कि मैकडॉनल्ड्स पहले के मुकाबले में मुश्किलात का शिकार है, कम कमा रहा है, लेकिन सोचिए इसका कम कमाना इतना है। इसके बंद होने के कोई चांसेस फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन बिजनेस की तारीख गवाह है कि ऐसे कई बड़े ब्रांड्स इंटरनेशनल मार्केट में आए जो अपने गलत फैसलों की वजह से हमेशा के लिए डूब गए। जैसे हॉवर्ड जॉन्सन्स 70s में अमेरिका की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन थी, लेकिन मेन्यू तब्दील ना करने की वजह से ये 2022 में मुकम्मल बंद हो गई। इसी तरह कैनी रोजर्स रोस्टर्स 90s का मशहूर चिकन ब्रांड था जो कर्जों और लॉस की वजह से अमेरिका से मुकम्मल खत्म हो गया। पायनियर चिकन जो 80s का मकबूल ब्रांड था, ये फ्रेंचाइज के तनाज़ात और बैंकरप्ट होने की वजह से 270 ब्रांचों से सिर्फ 2 ब्रांचेस तक महदूद हो गया। ये एग्जाम्पल साबित करती है कि बिजनेस की दुनिया में कोई भी कॉरपोरेशन हमेशा के लिए नहीं होती। आपकी एक गलती आपको लेकर डूब सकती है। और अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, जो लाखों कस्टमर्स मैकडॉनल्ड्स छोड़कर गए, वो आखिर गए कहाँ? तो हुआ कुछ यूं कि फूडी पीपल्स लोकल ब्रांड्स की तरफ स्विच कर गए। मैकडॉनल्ड्स के बॉयकॉट के बाद पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा फायदा लोकल ब्रांड्स को हुआ। मकामी बर्गर जाइंट्स की सेल में 200% इजाफा देखा गया। इसी दौरान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी की यूनिवर्सिटीज में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक कस्टमर प्रेफरेंस इंडेक्स में KFC मैकडॉनल्ड से आगे निकल गया। उधर गल्फ कंट्रीज में मकामी ब्रांड अल्पैक ने मार्केट शेयर पर तकरीबन मुकम्मल कब्जा जमा लिया और इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्टिल्यू की तहकीक के मुताबिक 36% कस्टमर्स चिक-फिल-ए फास्ट फूड की तरफ गए और 21% सबवे की तरफ। यानी दुनिया भर के कस्टमर्स मैकडॉनल्ड्स का रिप्लेसमेंट ढूंढ चुके थे। यानी जो सल्तनत कभी नाकाबिले शिकस्त लगती थी, उसे घुटनों पर लाने के लिए सिर्फ 2 चीजें काफी साबित हुई, कस्टमर्स की जेब और कस्टमर के इमोशन। ये तो तय है कि मैकडॉनल्ड्स नहीं डूब रहा, मगर उसके गोल्डन आर्च का वो पुराना सुनहरी रौब वापस आना बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये है कि क्या ये आलमी ब्रांड अपना खोया हुआ एतमाद दोबारा जीत पाएगा, या ये राइज एंड फॉल की तारीख में एक और मिसाल बनकर रह जाएगा? अपनी राय से कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।